الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم
في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں آخر موت آ ہی لے گی، تمہیں موت آنی ہی آنی ہے، اگرچہ تم انتہائی مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی غم ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس ساری کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کب کرنا ہے کہاں کرنا ہے، یہ صرف ایک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ ہم سب مانتے ہیں اور بعض اوقات اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے متعلق فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ خالق جو وہ ہے تو مخلوق کے اندر ہر قسم کے تصرف کا اختیار بھی صرف اسی کے پاس ہے، کیونکہ خالق وہ ہے۔ مخلوق میں کوئی بھی کسی کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا ہے، احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء نے اپنی تعلیم میں اس بات کو واضح کر دیا، کائنات میں جو ہوتا ہے وہ صرف ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے ہوتا ہے۔ بارشیں برستی ہیں اللہ کے حکم سے، دریا طغیانی میں آئیں، سمندر طغیانی میں آئیں، پانی زمین سے نکلے اللہ کا حکم ہے، سورج نکلتا ہے اللہ کا حکم ہے، زلزلے آئیں اللہ کا حکم ہے۔ کسی انسان کی انفرادی زندگی میں، اپنی زندگی میں کوئی تغیر آئے، تبدیلی آئے، وہ بیمار ہو جائے، وہ صحت یاب ہو جائے، اس کے کاروبار میں برکت بڑھ جائے، کاروبار اس کا ٹھپ ہو جائے، کوئی زندہ ہو جائے، کوئی مر جائے، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے اور اس کے حکم پر منحصر ہے۔ اسی طرح اجتماعی طور پر پوری کائنات میں، حتیٰ کہ آسمانوں پر، زمینوں میں، زمین کی پستیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، جہاں جہاں بھی کوئی ذرہ برابر کام ہو، کوئی بڑے سے بڑا کام ہو،
ساری کا سارا اسی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، میرے بندوں، میری مخلوق، میرے اختیارات اور میری سلطنت، میری حکومت، میری ملکیت اس حد تک ہے، آسمان اور زمین بنانے والا میں، سورج چاند ستارے ان سب کو بنا کر ان کو کام پر لگانے والا میں، یہ ساری کائنات میرے حکم سے چلتی ہے، مخلوق میری ہے، حکم بھی میرا ہے۔ اس نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، یہ سارے آسمان یہ ساری زمینیں 6 دنوں میں بنائی۔ اللہ وہ ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، یہ ساری کائنات بنائی، اور وہ خود عرش کے اوپر مستوی ہے، رات دن کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ کائنات کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے ایک خوبصورت سا اصول مد نظر رکھو، الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو مخلوق اللہ کی ہے، اس مخلوق پر حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بنانے والا تو اللہ ہے لیکن حکم کسی اور کا چلے، پیدا تو مجھے اللہ نے کیا ہے، شفا مجھے کوئی اور دے دے، پیدا تو مجھے اللہ نے کیا ہے، کاروبار میرا کوئی اور چمکا دے، ایسا بالکل نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو مخلوق بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یہ عقیدے کا انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، وگرنہ اقوام نے اسی معاملے کی وجہ سے بہت بڑی غلطی کی اور شرک کی دلدلوں میں دھنستے چلے گئے، اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ ایک مسلمان، اس کو اللہ کے نبیوں نے آ کر بس اللہ سے جوڑا، انہوں نے یہی کہا اے اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندو، انسانوں، اے میری قوم، اے میری امت، تم سارے کے سارے اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ نے کہا کسی نبی نے آ کر، کسی اللہ والے نے آ کر یہ نہیں کہا کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو اور میرے بنو، میرے دامن گرفتہ بنو، میری درگاہ کے اوپر نذرانے اور اس طرح سے نظر نیاز یہ پیش کرو یا سجدے کرو، رکوع کرو، اپنی عبادات میرے ساتھ منسلک کرو۔ اللہ والا ایسا کبھی نہیں کہے گا۔ اللہ والا جب کہے گا تو کیا کہے گا؟ کونو ربانیین، تم سارے کے سارے اللہ والے بن جاؤ، رب والے بنو، رب کے ساتھ جڑو۔ جب صحابہ کرام دور دراز علاقوں میں پہنچے، کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کے اندر زلزلے برپا ہوئے، بڑے بڑے حکمرانوں نے ان کو بلایا، پوچھا بھئی تم نے عرب چھوڑا، اپنے گھر چھوڑے، اتنی مشکلات برداشت کی، جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھر رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت نبی پاک کے صحابہ نے ان ایوانوں میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، ہم اس لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر لمبے سفر کر کے جانیں ہتھیلیوں پہ لے کے آئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامیوں سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے آئے۔ یہ ہے ہمارا مقصد، یہ ہے اللہ والوں کی زندگی کا مقصد، خود بھی اللہ کی طرف متوجہ اور لوگوں کو بھی یہی سبق، بھئی جو کچھ ہوتا ہے وہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام، اللہ نے ان سے بھی کہلوایا میرے پیغمبر آپ بھی فرما دے
تاکہ آپ کے ماننے والوں کو پتہ چل جائے نفع نقصان، پروفٹ ہونا لاس ہونا، فائدہ ہونا خوشی ملنا، غم آنا مشکل پیدا ہونا، یہ سارے کا سارا معاملہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جگہ کہلوایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرما دیجئے میں اپنے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، میرے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، میرے اوپر بھی قبضہ اللہ کا ہے۔ میری زندگی میں بھی جتنی تبدیلیاں آئیں، غم خوشیاں آئیں، نقصانات ہو فوائد ہو، یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو اپنے لیے تو اختیار نہیں رکھتے، ممکن ہے مخلوق کے لیے رکھتے ہو، چلو ان پر اللہ کا اختیار ہے، مخلوق پر ان کا ہو کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ بھی قرآن پاک میں حل کر دیا، فرمایا میرے نبی آپ پھر کہہ دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، فرما دیجئے لوگوں میں تمہارے لیے بھی کسی قسم کے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا، جس کا بھی جو ہونا ہے وہ بس اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ اقوام کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی یہ پائی گئی، ان کو اگر فائدہ ہوا تو انہوں نے بعض اوقات کہہ دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہوا تو اس کو منسوب کر دیا نبی کی طرف یا نبی کے ماننے والوں کی طرف، اور کو کہا کہ تم منحوس ہو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم سے بادا پڑا، جب فرعونیوں کو کوئی فائدہ ہوتا تو زبانیں بند رکھتے، اور جب کبھی کوئی نقصان ہو جاتا اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا، کوئی عذاب آ جاتا ان پر، طرح طرح کے اللہ نے عذاب بھجوائے تاکہ ممکن ہے یہ پلٹ آئے، تو ان ظالموں نے پلٹنے کی بجائے یہ کہا قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، اے موسیٰ ہم تو تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ عذاب آتے ہیں، تم منحوس ہو۔ اسی طرح سے دیگر اقوام صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھے تو ان کی قوم نے بھی ان کو یہی کہا۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے متعلق جو ابتدا میں میں نے آیت پڑھی نا سورۃ النساء کی، یہ ان کے متعلق ہے۔ جب مشرکین کو کوئی فائدہ پہنچتا تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کبھی کوئی نقصان ہو گیا تو کہتے اے محمد یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ وہ ہستی تو اتنی عظیم ہے، مکہ والے جس وقت بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اتنے حسد کی آگ میں جلنے والے، بغض اور عناد سے بھرے ہوئے کہنے لگے اے اللہ اگر یہی حق ہے جو محمد ہمیں پہنچا رہے ہیں تو پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہی کر دے، یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے کے ویسے ہی سفاستی سے مٹا دے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا کر دے، لیکن نہیں، حسد عناد بغض بندے کو کس حد پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، فرمایا میرے پیغمبر یہ دعا ہے ان کی اپنے ہی خلاف، ان کو ذرا بتا دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک میرا مصطفیٰ تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ نبی کا وجود اتنا مبارک ہے، تم نے قدر ہی نہیں کہی، تم نے منحوس سمجھا معاذ اللہ ان کو۔ اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر ہے، جب تک نبی پاک تمہارے درمیان موجود ہے تم جتنی مرضی بیت اللہ کا غلاف کیا، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر مقدس مقامات پر بھی دعائیں کرتے رہو،
اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی اور ان کو بتایا کہ نبی پاک کا وجود وہ معاذ اللہ منحوس نہیں ہے بلکہ بہت ہی مبارک ہے۔ ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا توہم دیکھیے، جس طرح ہمارے معاشرے میں بڑے توہمات پائے جاتے ہیں۔ ہے مسلمان، یہ جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ غیر مسلم اقوام کا طرز عمل تھا، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ توہمات، توہم پرستی، منحوس سمجھنا، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں کوئی خوشی نہیں کرنی، مٹی کے برتن اس کے اندر توڑ ڈالو، یہ فلاں کام کرو، یہ مہینہ تو ہے ہی نہ وسعت والا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں لا عدوا ولا طیارہ ولا ہام ولا سفر، یہ متعدی بیماری ہونے کا تصور، وہ فلاں کو لگی، اس سے فلاں کو لگی، اس سے فلاں کو لگی، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کسی کو بیماری لگی تو کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ عقیدہ رکھو۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، احتیاط کی تلقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس آدمی کو کوڑ کا مرض ہو جائے نا، اس سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ مقصد کیا ہے؟ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، لیکن عقیدہ خراب نہیں کرنا۔ بیماری لگنی ہے تو لگ ہی جانی ہے، اس میں یہ نہیں تصور رکھنا، توہم رکھنا وہ فلاں سے مجھے لگی، فلاں سے فلاں کو لگی۔ فرمایا لا عدوا، کوئی ایسا تصور نہیں۔ ایک مرتبہ ایک آنے والا آیا جی اونٹ بیمار ہو گئے، ایک اونٹ کو خارش پڑی، باقیوں کو بھی لگ گئی۔ آپ نے پوچھا وہ جو پہلے کو لگی وہ کہاں سے؟ کہا جی وہ تو اللہ کی طرف سے۔ فرمایا باقی سب کو بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا ہے جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ایک تصور تھا بدشگونی لینے کا، پرندہ اڑاؤ، کوئی کام کرنا ہے، دائیں جائے تو اس کا مطلب ہے صحیح ہے کام کر لینا چاہیے، بائیں جائے تو اس کا مطلب ہے نہیں کام نہیں کرنا، یا کسی بندے کی وجہ سے کسی بندے کو منحوس سمجھنا، اس قسم کی چیزیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا طیارہ، بدشگونی کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ استخارہ کرو، اپنے مخلص لوگوں سے مشورہ کرو، پھر مشورہ کر کے استخارہ کر کے جو پلان بن جائے اللہ پر توکل کر کے کام کرو، یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ اس کو بھی ختم کیا، پھر فرمایا ولا ہاما، الو کا کوئی تصور نہیں۔ الو بیٹھ گیا، جیسے ہمارے پاس لوگوں سمجھ کبان بیٹھا ہے، لو جی بس اب کوئی کام خراب ہونے والا ہے، لو جی بلیاں رو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ صبح صبح دکان پر کوئی بندہ ادھار لینے آ گیا، لو جی گڑبڑ ہے۔ کسی نے قرض مانگ لیا، لو جی لگتا ہے کام خراب ہے۔ یعنی اس قدر ہم توہمات میں گرے ہوئے، بات بات پہ جناب برا انداز، بری بات، برا پہلو نکالنے کی کوشش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ان چیزوں کو ختم کر دیا، اور آخری کلمہ ہے ولا سفر۔ یہ جو سفر کے مہینے کی بدشگونی لیتے ہو نا کہ یہ منحوس ہے، یہ اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ کون؟ ابن آدم، انسان۔ یسبنی ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا، آدم کی بیٹی مجھے گالی دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ کیسے یا اللہ؟ ارشاد فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وقت کو۔ وقت بڑا برا ہے، زمانہ بڑا برا ہے، دن بڑے برے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ بنانے والا تو میں ہوں نا، زمانہ بنانے والا تو میں ہوں۔ اقلب اللیل والنہار، یہ دن پھیرنے راتیں پھیرنی میرا کام ہے۔ کسی کے اچھے دن آ گئے، کسی کے برے دن آ گئے، یہ فیصلے اللہ کے ہیں۔
اللہ کو پتا اس میں کیا حکمت ہے. لیکن اب زمانے کو گالی دینا، وقت کو گالی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو کبھی برا نہ کہا کرو. لوگ غلط ہو سکتے، انسان غلط ہو سکتے، مخلوق میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے پیدا کردہ وقت میں کوئی کمی عیب نقص نہیں ہے. لہذا زمانے کو برا نہیں کہنا. تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کو منحوس سمجھنا، یہ توہمات کا نتیجہ، غلط عقیدے کا نتیجہ. تو جو کچھ بھی ہے کائنات میں، جو بھی تصرف ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. کبھی زندگی کے اندر کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، بیمار پڑ گئے، اسی طرح سے کاروبار کا نقصان ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، ٹینشنیں آ گئیں، سب سے پہلے غور کریں. اللہ کا قرآن بتاتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. سب سے پہلے یہ سوچئے مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور نے کچھ نہ کر دیا ہو، وہ فلاں ہیں ان سے ہماری بنتی نہیں ہے، کہیں انہوں نے کچھ جادو نہ کروا دیا ہو، وہ فلاں ہیں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو. قرآن کہتا ہے فلاں کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، تم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کس گناہ کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہوئی ہے، اور اس گناہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو. اللہ سبحانہ و تعالی اس مصیبت کو بدل کر تمہیں راحت اور سکون عطا کر دے گا. سیلاب آیا، اب دیکھیے کتنا بڑا، تقریباً پاکستان 4 حصے کرے نا تو 3 حصے متاثر، 3 کروڑ سے زائد لوگ متاثر. گھر سوائے ہستی سے مٹ گئے، بہت سارے مقدس مقامات، مساجد وغیرہ وہ بھی سوائے ہستی سے مٹ گئیں. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اب لوگوں میں بحثیں چل رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا دیکھو جی مسجدیں بھی تو گر گئی ہیں نا، مزارات گر گئے، مندر گر گئے، تو پھر کیا ہے، مسجدوں میں تو گر گئی ہیں. آپ تصور کریں کہ مسجدوں کو، مزارات اور مندروں کو کس طرح آپس میں جوڑا، بدعقیدگی کا نتیجہ. بعض کہتے ہیں دیکھو تمہارے مندر گر گئے، مزارات گر گئے، وہ اپنا آپ نہ بچا سکے، انہوں نے کسی کو کیا بچانا ہے. قرآن پاک کے اندر اسی قسم کی تعلیمات ہے. قرآن کہتا ہے وہ اپنا آپ نہیں بچا پاتے، زندہ ہو کے آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، تو تم ان کو پکارتے ہو. اور اس میں بڑا واضح فرق ہے. دیکھیے جو مزار ہوتا ہے نا، مزار، قبر، آستانہ، گدی، درگاہ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس کے اندر وہ صاحب قبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مدفون ہے نا، وہ اللہ والا وہاں پر دفن ہے، اسی لیے تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں. لیکن جو مسجد ہوتی ہے نا، مسجد اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ ہو یا مساجد ہو، یہ تو جگہ ہے عبادت کی. کسی ہم میں سے نمازی نے کبھی نہیں کہا فلاں مسجد ہے وہاں پر اللہ ہے کبھی کسی مسلمان کا تصور؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر. ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ بڑا واضح قسم کا فرق ہے. اللہ تو عرش پر مستوی ہے. یہ مساجد، یہ اسی طرح سے مقدس جو جگہ ہیں، عبادت گاہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. اللہ نہیں ہوتا وہاں پہ کہ یہ تصور کیا جائے اللہ بھی تو نہیں نہ بچا سکا اپنا گھر، تو معاذ اللہ اللہ وہاں پر ہے کوئی. عقیدہ درست کیجئے. مزارات، گدیاں، یہ سارا کچھ ڈوبی ہوئی ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے جو اپنا آپ نہیں بچا سکے، قبر کے اندر مدفون ہے، بچا نہیں سکے. اللہ یہ بتا رہا ہے کائنات کے اندر جتنا بھی تصرف آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ عرش پہ بیٹھے ہوئے مستوی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لہذا یہ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. عقیدے درست نہیں ہے، نتائج آج ہمارے سامنے. اتنے بڑے بڑے عذاب بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں، بلکہ بڑی جرت کے ساتھ ہم اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا، اللہ کا اور اولیاء اللہ کا، اللہ کا اور اللہ کے بندوں اور مخلوق کا آپس میں مقابلہ کرتے، موازنہ کرتے. اگر یہ ہے تو پھر یہ بھی تو ہے نا. اگر وہ نہیں بچا سکے تو اللہ بھی تو اپنے گھروں کو نہیں نہ بچا سکا. سوچئے ذرا کتنی بڑی گستاخی ہے یہ اللہ کی. بھئی کمپیریزن، یہ موازنہ بنتا ہی نہیں، یہ بات ہی نہیں بنتی. اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل کلیئر کر دیا، قرآن پاک میں بتا دیا. دیکھو ان کے قدم ہوتے تو اٹھ کے چل لیتے، ہاتھ ہوتے تو پکڑتے، کان ہوتے تو سنتے، آنکھیں ہوتی تو دیکھتی.
جب یہ سب کچھ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا کائنات کے تصرف میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ان سے دعا کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائیں کیا کرو تاکہ تمہارا بھی بھلا ہو، ان کا بھی بھلا ہو۔ اور اصل بات یہ کہ اپنے عقیدوں کو درست رکھو، اپنے اللہ کے ساتھ جڑے رہو۔ اگر ہر شخص یہ ایک بات ذہن نشین کر لے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ قرآن یہی بتاتا ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے ہم اپنے خالق کے سامنے ہر وقت سر تسلیم خم کیے رکھیں، اسی کے بن کے رہیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس وقت پاکستان سیلاب کی زد میں ہے، بارشوں کا سلسلہ ہے، رکنے پر نہیں آ رہا، زمین بھی پانی میں اگل رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے وہ جو طوفان نوح ہے قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں، اس کی تصویر نظر آتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے آسمانوں کو بھی زمین کو بھی، آسمان اور زمین کا پانی مل کر تباہی مچا رہا ہے۔ اصل کام کرنے والا تو توبہ اور استغفار کا ہے کہ ساری قوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ ہم لوگ اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہمارا بھی امتحان ہے، اور جو بیچارے اس سیلاب کی لپیٹ میں ہیں ان کا بھی امتحان ہے۔ ہر دو طرح سے امتحان اہلیان پاکستان کا جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان کے اندر ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ وہاں تو حالت یہ ہے کہ لوگ بیچارے اپنی میتوں کو ریڑیوں پر لیے پھر رہے ہیں، دفنانے کی جگہ میسر نہیں، قبرستان ہے تو ان میں بھی پانی ہے۔ آج ایک ویڈیو آئی ہے، وائرل ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنی میت کو ریڑی کے اوپر، ٹھیلے کے اوپر لیے پھر رہے ہیں کہ شاید کوئی جگہ میسر آ جائے اور ہم اپنی میت کو دفنا دیں۔ گھروں میں اموات ہوتی ہیں تو لوگ بیچارے پانی میں سے گزر کر میت کو اٹھا کے لیے پھر رہے ہیں، کہاں لے کر جائیں؟ جو بہنا تھا، جنہوں نے وہ بہن گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، گود میں بچے چند چند ماہ کے زندہ رہ گئے، مائیں بیچاری پانیوں میں بہہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک تسلسل ہے گناہوں کا، اور قوم ہے گناہوں سے رجوع کرنے کی طرف آ ہی نہیں رہی۔ بے شمار قسم کی چیزیں ہیں، عدالتیں تو دیکھو، آج وہ ایک آئی ہے خبر کہ ایک بابا جی، ان کی زمین پر ہمسایوں نے قبضہ کر لیا، چند کنال تھی، 3 کنال یا 4 کنال، انہوں نے بیچارہ رجوع کیا، نیچے کی عدالتوں سے چلتے چلتے سپریم کورٹ میں پہنچے۔ سپریم کورٹ میں پہلی پیشی میں ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، نیچے سے ان کے خلاف ہوتے رہے، وکیل نے آ کے بتایا بابا جی آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ کہا اچھا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا؟ یہ آخری لفظ بولے اور وہیں اٹیک ہوا اور فوت ہو گئے۔ یا بندہ 18 سال بیچارے نے کیس لڑا اور خوشی سے نہال ہوا کہ میرے حق میں، نیچے والی ساری کورٹوں میں میرے خلاف فیصلے ہوتے چلے آئے۔ یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح حکومتوں کو دیکھو، سیاست کو دیکھو، میں کہتا ہوں وہ تو ان کا اپنا لیول ہے، ہم عوام اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک ریڑی والے سے لے کر، ایک دکاندار سے لے کر، دو آپس میں ڈیل کرنے والے افراد سے لے کر، ایک ایک چیز کو دیکھیے۔
دیندار طبقہ، بے دین طبقہ، سب ہمارے سامنے ہے۔ آئیے مل کے اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کے بنے۔ جس اللہ نے یہ عذاب بھیجا ہے ٹال بھی وہی سکتا ہے۔ بھئی بھیجنے والا ہی ٹال سکتا ہے اور کوئی نہیں ٹال سکتا۔ IMF سے قرضے لے لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، کچھ بھی نہیں۔ کون بنتا ہے اس وقت میں؟ جو امدادیں آ رہی ہیں اور جو ٹیلی فون جناب چل رہی ہیں، وہ فلاں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی، فلاں کتنا مل رہا ہے سیلاب زدگان کو؟ آج آگے کون نظر آ رہے ہیں؟ مولوی داڑھیوں والے، جو اس معاشرے کا سب سے گرا ہوا طبقہ محسوس ہوتا ہے۔ مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے ہیں، یہ انہوں نے یہ کر لیا، فنڈز کھا گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اور اب دیکھو سیلاب آیا تو پانیوں میں چل کر لوگوں تک کون پہنچ رہے ہیں؟ کون پہنچ رہے ہیں؟ داڑھیوں والے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر، کندھوں پر جناب اٹھایا ہوا ہے سامان، راشن، اور دور دراز بستیوں میں کبھی کشتیوں میں پہنچ رہے ہیں، کشتیوں میں جا رہے ہیں، کشتیاں بنا کر چارپائیاں اور ٹیوبس وغیرہ جوڑ کر مصنوعی کشتیاں بنا کر ان کے ذریعے جناب پانی میں سے گزر کر سامان پہنچایا جا رہا ہے، پکا پکایا کھانا کھلایا جا رہا ہے، لوگوں کے لیے خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ نکاح پڑھائے مولوی، طلاق کے مسئلے ہوں تو حل کرے مولوی، جنازہ ہو تو جناب جنازے کے لیے آئے تو مولوی، حضرت صاحب فلاں بیمار ہو گئے دعا کر دیں، بیماروں کے لیے دعا کرے مولوی، نماز پڑھائے تو مولوی، سب سے برا بھی ہے مولوی سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے اور جناب ان مصیبت زدوں کے لیے پیش ہو ان کی امداد میں تو کون؟ مولوی۔ یہ ہے الحمدللہ آج کے دور میں بھی مولوی کا کردار۔ مولوی کا مطلب مولا والا، اللہ والا۔ اور دیکھو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی الحمدللہ یہ جو اللہ اکبر تحریک ہے اس وقت سر فہرست ہے تمام سیلاب زدہ علاقوں کے اندر۔ آپ نے دیکھا سنا کروڑوں، کوئی 30 کروڑ یا 60 کروڑ سے زائد مالیت کا سامان، راشن الحمدللہ تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سراہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی امداد کرنی تھی، ہم تمہارے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جن کو توفیق دیتا ہے تو الحمدللہ امدادی سرگرمیاں اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہیں۔ میرے عزیزوں، آج رات کو ہم نے انشاءاللہ اپنے اس مرکز سے بھی سامان روانہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں روپیہ اور اس کے علاوہ سامان وہ مختلف اوقات کے اندر الحمدللہ روانہ کیا جا چکا ہے سیلاب زدہ علاقوں میں۔ یہ راجن پور والا ایریا، تونسا وغیرہ، اسی طرح یہ سماعت، کلام، مدین وغیرہ ان علاقوں میں، اس طرح شہرہ، چکدرا، یہاں پر اپنے بچے بھی ماشاءاللہ گئے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کی صورتحال ذرا اور طرح کی ہے، پل ٹوٹ چکے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے ادھر، تو یہ صورتحال ہے، کھانے کی اشیاء میسر نہیں ہے۔ تو آپ احباب نے اگر اپنا تعاون پہنچانا ہے تو انشاءاللہ آج عشاء تک پہنچا دیں۔ عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی جتنا اوپر سامان پڑا ہے یہ مختلف اوقات میں جمع ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل و کرم سے روانہ کریں گے۔ آپ میں سے کوئی احباب خدمت کے لیے جانا چاہیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بر وقت اپنے نام درج کروائیں۔ یہ 2-4 دن کا ٹور ہے انشاءاللہ تعالی، تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کوشش ہے ہم خود جا کر وہاں پر سامان تقسیم کریں، کھانا وغیرہ لوگوں کو کھلائیں۔ تو چلو کیا معلوم اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو نقدی کی شکل میں یا اسی طرح سے آپ اجناس کی شکل میں آٹا، چاول وغیرہ، یا اسی طرح ملبوسات، کپڑے وغیرہ یا برتن وغیرہ، ان تمام چیزوں کی وہاں پر اس وقت ضرورت ہے، اور دعائیں بھی کریں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ آپ کی اس علاقے کی القدس ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی اس عمل کے اندر پیش ہے، وہاں پر اپنے بھائی ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جو ہماری طرف سے سامان جاتا ہے وہ باقاعدہ اسی پلیٹ فارم سے الحمدللہ تقسیم ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ دیر کا علاقہ ہے، کمراٹ کا علاقہ ہے، وہاں پر الحمدللہ ہماری طرف سے سامان تقسیم بھی ہوا، کھانا پکا کر کھلایا گیا، خیمے وہاں پر الحمدللہ بھائیوں نے لگائے ہیں، اور وہاں سے بھرپور انداز میں خدمت کا کام الحمدللہ جاری ہے۔ میڈیسن جو ہمارے پاس آئی تھی وہ بھی بھجوا چکے ہیں، جو راشن آیا تھا وہ بھی کافی مقدار میں بھجوا چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی آج ایک بڑا جو ہے نا وہ سامان کی کھیپ وہ انشاءاللہ روانہ کی جائے گی، بلکہ ہم خود لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دعائیں کریں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ آخری گزارش ہے، الحمدللہ ایک بچے کا اپنے ادارے کے قرآن پاک حفظ مکمل ہوا ہے، نام اس بچے کا ہے محمد عثمان علی صاحب، ان کا بیٹا ہے۔
کلاس ابی بن کعب محترم قاری صالح صاحب کی کلاس ہے، تو یہ بچہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد اپنا آخری سبق سنائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، سبق بھی سنیے، دعا میں بھی انشاءاللہ شریک ہو، بہت سارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، انشاءاللہ بچے کا آخری سبق سن کر اختتام قرآن پر سلف کا عمل ہے دعا، اور اس دعا کے اندر انشاءاللہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیر ہم سب کو عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔